بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب زدنی علما۔ ڈاکٹر محمد نعیم اظہر فارماسسٹ میرا نام ہے۔ میں نے فارماکالوجی میں ایم فل کیا ہوا ہے۔ فارمیسی ٹیکنیشین پروگرام کے فرسٹ ایئر میں ہم بایو کیمسٹری بک پڑھ رہے ہیں، جس کے سیکنڈ چیپٹر پہ پہنچ چکے ہیں، اور ہمارا میجر ٹاپک ہے ہارمونز۔ اور آج ہم ٹیسٹوسٹیران کا ریمیننگ پورشن پڑھ رہے ہیں۔ بیٹے ٹیسٹوسٹیرون وہ ہارمون ہے جو میلز کے ایڈلٹ جب وہ بالغ ہو جاتے ہیں، ایڈلٹ ہو جاتے ہیں، تو ٹیسٹیز میں پیدا ہوتا ہے، جو سپرمیٹوجینسس میں مدد دیتا ہے اور فرٹیلائزیشن پاور کو بڑھاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے ہم ایفیکٹس دیکھ رہے ہیں۔ پہلے ہم ٹیسٹوسٹیرون کے سیکنڈری سیکس کریکٹرسٹکس پہ ایفیکٹس دیکھ چکے ہیں، اور میل ریپروڈکٹیو سسٹم پہ ایفیکٹس دیکھ چکے ہیں۔ میل میں جو آواز کا بھاری پن ہے، بندوں کا جو گنجا پن ہے، جو بندوں کے ایگزیلا میں ہیئر ہے، چیسٹ پہ ہیئر ہے، پیوبک ریجن میں ہیئر ہے، جو مسٹیچوز ہیں ان کی داڑھی ہے، وہ ساری کس ہارمون سے ہوتی ہے؟ ٹیسٹوسٹیرون سے۔ اب ہم اس کا تھرڈ ایفیکٹ جو ہماری بک ہمیں پڑھانا چاہ رہی ہے، ایفیکٹ آن پروٹین میٹابولزم۔ ٹیسٹوسٹیرون ایفیکٹس آن، شاباش، میٹابولزم ہوتا کیا ہے نوید؟ شاباش، یہ بہت اچھا ورڈ یوز کیا، جوڑ توڑ۔ جوڑنا کہتے ہیں چھوٹی چیزوں کو ملا دینا، انہیں جوڑ دینا۔ توڑنا بڑی چیزوں کو چھوٹی چیزوں میں کرش کر دینا۔ یہ میڈیکل میں تو اسے کہا جاتا ہے میٹابولزم، جو بھی ہمارے جسم میں پروسیس ہو رہے ہیں۔ جوڑ توڑ سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ شاباش، انرجی۔ میجر جو اس کا فنکشن ہے انرجی کو حاصل کرنا۔ بیٹے اب جو میں کھڑا ہوں، جو میرا دماغ کام کر رہا ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، جو میں حرکت کر رہا ہوں، یا دل کام کر رہا ہے، تو یہ ساری کہیں نہ کہیں سے طاقت آ رہی ہوگی۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ بھئی میں جو 30 سال پہلے پیدا ہوا تو اس ٹائم سے میں کچھ بھی نہ کھاؤں اور میں چلتا رہوں پھرتا رہوں، اس طرح تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ دنیا داری کا نظام ہے نا۔ اب بیٹے ٹیسٹوسٹیران کے پروٹین میٹابولزم پہ ایفیکٹس دیکھتے ہیں۔ پروٹین کن چیزوں سے مل کر بنی ہوتی ہیں وسیم؟ شاباش۔ ٹیسٹوسٹیرون انکریزز پروٹین سینتھیسس اینڈ بیلڈز اپ دی مسکولیچر۔ مسل سے ایک ورڈ نکلا ہے مسکولیچر، پٹھوں کا بننا۔ اب ایک تیلی مار پہلوان ہو، اس کے اگر وہ جس طرح چھوٹے چھوٹے بچے نہیں ہوتے، جو ذرا مضبوط بچہ ہو دوسرے کو کہتا ہاں میری باڈی چیک کر، تو بیٹے یہ جو باڈی وغیرہ یا مسلز بنے ہوتی ہیں کس کے بنے ہوتے ہیں؟ حمزہ کس چیز کے بنے ہوتے ہیں؟ ٹیسٹوسٹیرون کیا کرتا ہے؟ پروٹین سنتھیسس کو بڑھا دیتا ہے۔ جب پروٹین کی سنتھیسس بیٹے بڑھ جائے گی تو باڈی کے مسلز بڑھ جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ ٹیسٹوسٹیرون کازز نائٹروجن بیلنس۔ جو ہمارے جسم میں نائٹروجن موجود ہے اس کے بیلنس کو بھی برقرار رکھتا ہے۔ بیٹے یہ جو تمام چیزیں جسم میں موجود ہیں، آکسیجن، نائٹروجن، یا یہ گیسیں ہیں، یا بہت سارے ایٹمز ہیں، جو بھی جسم یعنی فرض کریں امائنو ایسڈز کو ہم مزید ڈیٹیل میں دیکھیں تو بیٹے وہ فردر نا کسی ایٹم سے مل کر بنے ہوتے ہیں۔ تو جب نائٹروجن کا بیلنس برقرار رہے گا تو جو چیزیں نائٹروجن سے مل کر بنی ہوئی ہیں، ہم سب نے پڑھ چکا ہے پیپٹائڈ بانڈ میں نائٹروجن موجود ہوتی ہے، امائنو ایسڈز میں نائٹروجن موجود ہوتی ہے۔ جب نائٹروجن کا بیلنس موجود رہے گا تو اس سے جو چیزیں مل کر بنی ہوئی وہ ساری مینٹین رہیں گی۔ تو ٹیسٹوسٹیرون کیا کرتا ہے؟ نائٹروجن بیلنس کو برقرار رکھتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ بلڈ یوریا لیول کو کم کرتا ہے۔ یوریا بیٹے کہاں نام سنا ہے آفتاب خاص طور پہ آپ نے؟ شاباش۔ یوریا کو ایز اے فرٹیلائزر، کھادوں کو بیٹے انگلش میں فرٹیلائزر کہتے ہیں۔ کھاد کے تو ہم یہ جو چھوٹا پیشاب ہوتا ہے جسے یوریا بولا جاتا ہے یا یورین کہتے ہیں،
ये बहुत सारे जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं तो वो जहाँ जानवर बांधे होते हैं यूरिया को इकट्ठा करते हैं, यानी जिस तरह जानवर ने पेशाब किया वो नीचे नालियां बनाई होती हैं, वो कहीं तालाब वगैरह में इकट्ठा किया वही खेतों को लगा दी, उससे फसलें क्या होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं। अब ये वही यूरिया जो हम इंसान भी पैदा करते हैं जब हम यूरिनेशन करते हैं। अब टेस्टोस्टेरॉन का इस पे क्या इफेक्ट होता है, ब्लड यूरिया लेवल को डिक्रीज कर देता है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे हमने बेटे हमजा इधर तवज्जो करो, कितने इफेक्ट्स देखे हैं टेस्टोस्टेरॉन के। प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाता है, दूसरे नंबर पे क्या करता है, नाइट्रोजन बैलेंस को काज करवाता है, तीसरे नंबर पे ब्लड यूरिया लेवल को डिक्रीज करता है। अब बेटे चौथा इफेक्ट है CNS। शाबाश। हम बेटे फिजियोलॉजी और अनाटमी में हमने एक वर्ड पढ़ा था, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम होता है आसाबी निज़ाम। आसाब कहते हैं नर्व, न्यूरॉन, जिससे हमारे दिमाग को सिग्नल जाते हैं और जो भी हम काम करते हैं। मैं कई बार ये आपको मिसाल दे चुका हूँ, अगर मैंने इस तरह पाँव रखा, नीचे कोई कांटा आ गया तो मैं फौरन देखूंगा वो पाँव को कैसे पता चला भाई नीचे कांटा आ गया, क्योंकि वहां न्यूरॉन्स मौजूद हैं, वो पैगाम लेके जाती हैं दिमाग को, दिमाग कहता है भाई देखो, फिर वो देखने से जब मैं देखूँ तो मुझे हाँ भाई ये तो कांटा लगा है। नर्वस सिस्टम के आगे दो हिस्से हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन को कहते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम साइडों वाले सिस्टम को। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जो भी टेस्टोस्टेरॉन के असरात आ रहे हैं बेटे हम उन्हें देखेंगे। इंक्रीजेस द लिबिडो बाय डायरेक्टली एक्टिंग ऑन CNS। लिबिडो कहते हैं मेल में जो सेक्सुअल पावर होती है, ठीक हो गया बेटे, ये टेस्टोस्टेरॉन उसे इंक्रीज करता है। अगर किसी बंदे में ये पावर कम हो जाए तो उसकी बच्चे पैदा करने की सलाहियत कम हो जाती है, और अगर आप उसकी बढ़ाना चाहें तो उसे क्या बता सकते हैं आप कि उसको क्या करें एज अ मेडिसिन, और ये मार्केट में किस फॉर्म में अवेलेबल है, टैबलेट भी हो सकती है, इंजेक्शन भी, इंजेक्शन की सूरत में तो मैंने देखे हैं। अब बेटे 5वें नंबर पे इफेक्ट्स ऑन बोन, टेस्टोस्टेरॉन के बोन्स पे क्या इफेक्ट है। शाबाश। हड्डियों पे क्या असरात, अली इमाम क्या असरात होंगे आपके ख्याल में। थिकनेस बढ़ा देगी, कम करेगी टेस्टोस्टेरॉन। शाबाश। और उस्मान आप बताओ और क्या असरात होंगे। उस्मान लैब कोट पहनो अपना, और नवीद आपका किधर है लैब कोट, ये भी गिरगट, गिरगट की तरह रंग बदल लिया इसे बेटे, सफेद रंग का होना चाहिए। इफेक्ट्स ऑन बोन, टेस्टोस्टेरॉन इंक्रीजेस थिकनेस ऑफ बोन, यानी हड्डियों की मोटाई को। बेटे जब एक बच्चा पैदा होता है, देखा नहीं जिस तरह मेरी उंगली है इस तरह उसकी हड्डियां होती हैं, चूचे चूचे बच्चे होते हैं, फिर जब वो बड़े होते हैं तो उनकी हड्डियां थिक हो जाती हैं, तो वो कौन करवा रहा होता है, टेस्टोस्टेरॉन। और बेटे दूसरे नंबर पे इंक्रीजेस टोटल क्वांटिटी ऑफ बोन मैट्रिक्स। एक तो ये होता है कि हड्डियों को थिक कर देता है, एक तो बेटे ये पहले बिल्कुल फर्ज करो छोटी सी हो, इसको एक तो थिक कर दिया और दूसरा इसका बोन मैट्रिक्स बढ़ा दिया। हाँ शाबाश, मैट्रिक्स कहते हैं उसका गोदा वगैरह, या अब इसका फर्ज करें वजन हो आधा किलो और इसका वजन हो गया 2.5 किलो, तो मतलब इसका बोन मैट्रिक्स बढ़ गया। कभी कभार इस तरह होता है कि अगर इसका आधा किलो वजन है और इसका भी आधा किलो वजन है तो थिकनेस तो बढ़ गई लेकिन बोन मैट्रिक्स नहीं बढ़ता होता, जिस तरह औरतों में हड्डियां खाली होती हैं। जो औरतें होती हैं उनकी जो बोन्स होती हैं बेटे वो भुरभुरी होती हैं, और बड़ी उम्र में जो भी बूढ़े, खास तौर पे बूढ़ी औरतें होती हैं उनकी हड्डियां
ڈیزالو ہو جاتی ہیں، جو ان کی کیلشیم ہے وہ خون میں ہی شامل ہو جاتی ہے، جس کر کے وہ عورتوں کی ٹانگیں اس طرح ہو جاتی ہیں، دیکھا کبھی؟ وہ پھر بیچارے اس طرح لاٹھی کے سہارے چلتے ہیں۔ بیٹے یہ ایک بیماری ہے، اوسٹیوپروسس اسے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں ٹیسٹوسٹیرون کے افیکٹس، اسے ہم انڈائریکٹلی میں آپ کو سمجھانے کے لیے اگزامپل۔ ہاں جی، ریکٹس وہ جوڑوں کا درد ہوتا ہے، اوسٹیوپروسس میں بونز ڈیزالو ہو جاتی ہیں، خون میں کیلشیم شامل ہو جاتا ہے۔ ٹیسٹوسٹیرون انکریزز thickness of bone, increases total quantity of bone matrix, increases deposition of calcium salts in bones, narrows the length of the male pelvis outlet. pelvis بیٹے کسے کہتے ہیں؟ ہاں جی، اگر ہم انسانی ڈھانچے کو دیکھیں، ڈھانچہ کسے کہتے ہیں؟ اسکیلیٹن۔ تو بیٹے جس طرح میں کھڑا ہوں، یہ والی جگہ جنہیں ہم عام زبان میں ہپس کہتے ہیں، اس کے نیچے ایک ہڈی موجود ہے، اسے کیا بولتے ہیں؟ پیلوس۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ٹیسٹوسٹیرون کیا کرتا ہے؟ نیرو کر دیتا ہے۔ نیرو کہتے ہیں ایک چیز اس طرح ہو، یہ ہے براڈ، اور ایک اس طرح تنگ۔ ٹیسٹوسٹیرون میل میں پیلوس کو نیرو کر دیتا ہے، جو فیمیل ہوتی ہیں ان کا پیلوس ریجن براڈ ہوتا ہے، جو میل ہوتے ہیں ان کا پیلوس ریجن نیرو ہوتا ہے۔ بیٹے جو بندے ہوتے ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں، جو عورتیں ہوتی ہیں وہ اس طرح ہوتی ہیں۔ آپ نے کل پڑھا نہیں کنویکس اور کنکیو کا؟ کوئی یاد آ رہا تھوڑا بہت؟ چلو شاباش۔ یہ اور بیٹے آگے ٹیسٹوسٹیرون انکریزز دی لینتھ آف دی میل پیلوس اینڈ میکس اٹ فنل شیپ، اور ٹیسٹوسٹیرون انکریزز دی اسٹرینتھ آف دی پیلوس اینڈ میکس اٹ اسٹرانگ۔ جو مرد ہوتے ہیں ان کی ہڈیاں بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہیں ان کمپیریزن ٹو فیمیل بونز۔ یہ یاد رہے گا بیٹے۔ ہم نے 5ویں نمبر پہ ٹیسٹوسٹیرون کے ایفیکٹس دیکھے بون پہ، ٹھیک ہو گیا؟ اس میں کچھ پوچھ رہا ہوں حمزہ؟ شاباش۔ پیلوس ریجن کو نیرو کرتا ہے، اسے اسٹرانگ کرتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ فنل شیپ بنا دیتا ہے، بون کی تھکنس کو بڑھاتا ہے، بون کے میٹرکس کو بڑھاتا ہے، اور کیلشیم سالٹس کی ڈیپوزیشن کو بونز پہ بڑھاتا ہے۔ پھر ہی وہ تھک ہوں گی نا، کیلشیم فاسفیٹ کی بنی ہوتی ہے نا بیٹے بونز۔